إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون موجودہ حالات میں رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشانی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن رزق تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے اور زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے رزق دینے والا ہے جو طاقتور اور مضبوط ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ زمین پر چلنے والی کتنی ہی مخلوقات ہیں لا تحمل رزقها جو اپنا رزق نہیں اٹھا سکتی یہ مخلوقات اللہ یرزقها وإیاکم اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دینے والا ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے رزق کے بار بار وعدوں کے باوجود رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے معیشت تنگ ہوتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں ان پریشان کن حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سے ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کے سبب
پریشانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو. معیشت کی تنگی کی جو بہت بڑی پریشانی موجودہ حالات میں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، تاکہ یہ چیز ختم ہو، رزق میں برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو، فراخی ہو. آئیے اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایسی باتوں پر مبنی گفتگو سنتے ہیں، ایسے اعمال کے متعلق چند نصیحتیں سنتے ہیں جن کے اختیار کرنے کی برکت سے رزق میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو اور زندگی میں آسانی ہو. سب سے پہلی چیز کہ یوں سمجھ لیں، سب سے پہلا عمل جس کے اختیار کرنے کے سبب آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں سے بندے کے وہاں گمان بھی نہیں ہوتا. رزق میں برکت بھی ہو، رزق میں وسعت بھی ہو، زندگی بھی آسان ہو. سب سے پہلی چیز، اور ضمن یہ بات ذہن نشین ہے، یہ کلام الرحمن، یہ کتاب اور احادیث مبارکہ، یہ شریعت یہ قیامت تک کے لیے، جب قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں مسائل بھی قیامت تک کے لیے بیان کیے گئے. اس میں ہماری پریشانیوں کا جو علاج ہمیں بتایا گیا، یہ یقینی اور حتمی علاج ہے. سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام میں بیان فرمایا، جس سے ہماری اکثریت موضوع دور ہے، جس وجہ سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا. اگر زمین والے، بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، زمین پہ رہنے والے باسی آمن و ایمان لے واتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اپنے ایمان کی درستی کر لیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہو، یقین ہو، موحدین بن جائیں اور متقین بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، کلی طور پر گناہوں کو چھوڑ دیں اور فرائض و واجبات کی پابندی کریں. ان فرائض کا تعلق نمازوں سے ہو، ان فرائض کا تعلق زکات سے ہو، حج سے ہو، روزوں سے ہو، رمضان کے جو روزے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور کلی طور پر تمام کے تمام گناہوں سے طیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر. چلو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، لام یہاں تاکید کے لیے آیا ہے، یقین ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیں گے. ولکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی جس وجہ سے ان کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیسے؟ اللہ کس طرح تو رزق کے آسمانی اور زمینی دروازے کس طرح کھولتا ہے؟ فرمایا پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک قوم گزر چکی ہے، جو قوم فرعون کے ظلم و ستم بڑے لمبے عرصے تک برداشت کرتی رہی. فرعون ان کی بچیوں کو، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا. آخر میں وقت آیا جب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، فرعون سے بغاوت کی، فرعون نے ڈرایا دھمکایا، قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان پر قائم رہی. قوم کے لوگوں نے کہا فقد ما تخاف انما تقضي هذه الحیات الدنیا. اے فرعون جو کرنا ہے
کر لو، زیادہ سے زیادہ موت سے ہم کنارے کر دے گا۔ آخرت کا مالک تو ہمارا پروردگار ہے، دنیا کا مالک ہی وہی ہے، لیکن اس نے ہماری آزمائش کے لیے تجھے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، جس کا تو نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، فقط ایمان کا جو کرنا ہے کر لے۔ جب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے میں مخلص رہی، اب اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے کہا تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلویٰ کی بارش ہے۔ یہ وہی پروردگار ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اسی پروردگار کا بنی اسرائیل کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کی بارش ہے۔ تو آج بھی اگر ہم پکے متقین بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے لگ جائیں، فرائض واجبات کی پابندی کریں، کلی طور پر گناہ سے بچیں، تمام کے تمام گناہوں سے بغاوت کریں، تمام کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں، تائب ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمینوں کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے تکذیب کی، جس وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ لی۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈر گئے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانی سے نکلنے کی راہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم گمان بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہی آیات پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کے سچے مطیع فرما بردار بن کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو جو کل اپنے پیٹ میں پتھر باندھا کرتے تھے، دنیا نے دیکھا اللہ اکبر یہ لوگ آدھی دنیا کے مالک بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی برکات ان کے لیے کھول دی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں کلی طور پر گناہوں سے بچنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بشری تقاضے کی بنا پر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنی ہوگی۔ دوسرا عمل جس کے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراخی اور برکت عطا فرماتا ہے، وہ یہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، سابقہ گناہوں کو چھوڑ کر تائب ہو کر سچی توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر پے در پے نفع والی بارش برسائے گا۔ یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھلوں کے باغات عطا فرمائے گا، اور پھلوں کے باغات کو سیراب کرنے کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے نہریں عطا فرمائے گا۔ برکات ہی برکات ہوں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ شرط کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم کر لے، جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں۔ یقیناً ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے آسانی کی راہ اسے عطا فرمائے گا، تنگی کے لیے تنگی سے نکل کر وہ آسانی کی راہ پر چل پڑے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نے استغفار کیا، سچی توبہ کی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ ضرور تنگی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
آپ علیہ السلام دن میں 100 سے بڑھ کر استغفار کیا کرتے تھے. آپ رکوع میں جاتے کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ میری بخشش فرما دے. سجدے میں ہیں یہی دعا کثرت سے پڑھ رہے ہیں. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں، اللہ اغفر لی ورحمنی پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ آخری تشہد میں امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا، صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء، ایک دعا سکھ لئیے، ادعو بہی فی صلاتی، جو میں نماز میں پڑھوں. آپ نے یہ دعا بتلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، اپنی طرف سے رحم فرما دے، بخشش فرما دے، تیرے علاوہ کے بخشنے والا مہربان ہے نہیں. حتیٰ کہ نماز ختم کی 3 بار یہ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب ہم کسی اپنے دنیا سے جانے والے مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کے بخشش فرما، اس پر رحم فرما. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. تو تیسری چیز، تیسرا عمل جسے ہمیں اختیار کرنا ہے تاکہ پریشانی دور ہو، تاکہ رزق میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، وہ ہے کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رکھنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، عقل والے وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں، ذہین وہ لوگ ہیں، اولو الالباب وہ لوگ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے پہلو پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. اور رزق میں، معیشت میں تنگی کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا. رزق میں، معیشت میں تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں. شیطان اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کیے رکھتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے روز سے ہم اندھا کر کے اٹھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، خاص کر صبح شام کی دعاؤں کا احترام کریں. سوتے وقت کی دعائیں ہیں، بیدار ہوتے وقت کی دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی دعا، حتیٰ کہ واش روم میں جانے باہر آنے کی دعائیں تک شریعت نے ہمیں تعلیم دی. یہ دعائیں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. مسجد میں آتے ہی یہ دعا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. باہر گئے اللہم انی اسألک من فضلک. گھر سے نکلے، گھر میں گئے، دعائیں پڑھی، صبح شام کے اذکار پڑھے. کیا پیدا ہوگا؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہو، چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہو، حتیٰ کہ تمہارے مالک، تمہارے بادشاہ کے نزدیک انتہائی پاکیزگی کا باعث ہو. فرمایا ضرور بتلائیے. فرمایا ذکر اللہ تعالی
کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تو ذکر کے بہترین مواقع ہمیں ملتے ہیں. اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے، پھر دیکھنا کس طرح رزق میں برکت ہوتی ہے. اور ضمن جب اپنے رب کو ہر وقت یاد کریں گے، زبان کے غلط استعمال سے محفوظ رہیں گے. جب زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، استغفار ہوگا، یقیناً زبان کے حوالے سے جو گناہ ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری عادت ہوگی اللہ کا ذکر کرنے کی. صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. عرض کیا جو المفردون، المفردون سے مراد کون ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی خواتین. یہ تمام کے تمام مسلمانوں میں ذکر میں آگے بڑھ گئے، درجات میں آگے بڑھ گئے اللہ کا ذکر کرنے کے سبب. صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ آئے جو غریب ہیں، جو جن کی معاشی زندگی تنگ ہے، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، صبر کیا انہوں نے. ہمیں بھی ایک تو صبر کرنا چاہیے، اگر کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، صبر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اختیار کر کے اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام سے آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبق اخواننا اہل الاموال، ہمارے جو مالدار دوست ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ ہم سے باز کے لیے سفر لے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیسے، کس طرح؟ عرض کیا وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. وہ مسلمان غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، ہم مسلمان غلاموں کو آزاد کرانا بھی چاہتے ہیں، رغبت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، لیکن دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک ایسی نیکی بتاتا ہوں، اس نیکی کو اختیار کر لو گے تو ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. عرض کیا کہ جی بتائیے کون سی نیکی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو گے، یقیناً تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. چند دن گزرے، پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. سب یہ اخواننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذکر آپ نے ہمیں بتایا ہے ہمارے بھائیوں کو پتہ چلا وہ بھی کوئی ذکر کرنے لگ گئے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل من اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے عطا کرتا ہے. تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام جن کو قدم قدم پہ جنت کی بشارتیں ملی، جنت کی خوشخبریاں ملی، لیکن اعمال دیکھیں کس قدر اعمال اختیار کرنے میں جذبہ ہے، شوق ہے، کس قدر نیکی کرنے کی محبت ہے، درجات اولا حاصل کرنے کی کس قدر ان کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے. صحیح بخاری ہی کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے میری امت دکھائی. آپ نے اپنا خواب بیان کیا، فرمایا میری امت کے لوگ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بڑھ کر ہیں. مجھے میرے رب نے یہ بتایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اسی وقت وہ کاشف بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جذبہ دیکھے، صحابی کا شوق دیکھے. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ یجعلنی منہم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ نے جذبہ دیکھا، شوق دیکھا، پیار دیکھا، درجات اولا کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فوری فرمایا انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو. ایسا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، نماز پڑھے توجہ کے ساتھ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے جذبے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے ساتھ، اس حصول کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ
کہ وہ فلانا کام کر رہا میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام النبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ جذبہ دیکھے صحابہ کرام کا، کس قدر وہ نیکیوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور جنت میں بڑے درجات کی تڑپ ان کے دل میں کس طرح ہوا کرتی تھی۔ کاش کہ یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وضو کا پانی پیش کیا آپ کی خدمت میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سل، مجھ سے مانگیے کیا مانگتے ہو۔ ربیعہ سوال کیجئے، آج اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں وہ نعمت لے کر دوں گا جو تم مانگو گے۔ صحابی کا جذبہ دیکھیں، اللہ اکبر، عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں آپ کے ساتھ مجھے نصیب ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، سوچ لو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، ہوا ذاکا، وہی چیز چاہیے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سے نفل پڑھو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قیام میں اللہ کا ذکر، رکوع میں اللہ کا ذکر، پھر قیام میں اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، دو سجدوں کے درمیان اللہ کا ذکر، پھر سجدے میں اللہ کا ذکر، تشہد میں اللہ کا ذکر۔ تم کثرت سے نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں کل میرا، اللہ اکبر، میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل پڑھو جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور نیکی جس کے اختیار کرنے کی برکت سے، جس کے اختیار کرنے کے سبب رزق میں، اور صرف رزق میں بھی نہیں، عمر کی برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه او ان يرسى له في اثره فليصل رحمه، جو یہ پسند کرے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں بھی کشادگی اور برکت ہو، فليصل رحمه، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پتہ تعلق کے سے طیب ہو جائے، جائے اپنے رشتہ داروں کے پاس، ان سے جا کر ہم کلام ہو، مصافحہ کرے، معانقہ کرے، جن سے وہ سالوں سے بولتا نہیں ہے، تم کو نہیں کرتا، قطع تعلق اختیار کی ہوئی ہے۔ بات پہ کہاں سے معاملات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے کلام نہیں کروں گا، حتیٰ کہ یہ نصیحت کر کے جاتے ہیں تم نے میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یاد رکھیے قطع تعلق اختیار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ قطع تعلق اختیار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ سورۃ محمد میں اللہ نے فرمایا فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ لوگوں دنیا میں اگر تمہیں اقتدار مل جائے، تمہیں اختیار مل جائے، عین ممکن ہے کہ تم دنیا میں فساد برپا کرو، زمین پر بگاڑ پیدا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور قطع تعلق اختیار کرو، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کرو، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار کرو۔ فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، بڑی قابل توجہ بات، بڑی اہم ترین بات جو قطع تعلق اختیار سے ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے انہیں اندھا کر دیا، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالی نے بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ کتنی بڑی سخت ترین وعید ہے قطع تعلق
اختیار کرنے کی۔ اگر چاہتے ہیں عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، آئیے اس طریقے کو اختیار کیجیے، پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بارش ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یہ شخص وہی بات لے کر ہے جو آج کل ہم میں سے اکثریت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فلاں رشتے دار ہیں، میرے فلاں رشتے دار ہیں، میں ان سے مل کے رہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کٹ کے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ جڑ کے رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ اچھائی کا بدلہ مجھے برائی میں دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہاری یہی روش رہی کہ تم ان سے مل کے رہتے ہو وہ کٹ کے رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو وہ برا سلوک کرتے ہیں، جب تک تمہارا یہی طریقہ رہا زندگی گزارنے کا، اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیے کہ تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری نصرت کرتا ہے، ان کے مقابلے میں تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور نمبر دو، جب تک وہ تم سے کٹ کے رہتے ہیں ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو آئیے اس طریقے کو اختیار کیجیے، اپنے رشتے داروں سے جڑ کے رہیں، مل کے رہیں۔ ذرا اتنا بتائیے اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر کون شخص بڑا ظالم ہوگا جو کسی کی بیٹی پر بدکاری کی تہمت لگائے؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقویٰ پر، ایمان پر، پرہیزگاری پر، ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی باتیں میں آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انہوں نے باتیں کی، یہ بھی ان کی باتیں میں آ گئے تھے۔ مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ صدیقہ کائنات کے برات کے متعلق جب آیات مبارکہ نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قطع طلب اختیار کی، خرچ کیا کرتے تھے، یہ غریب تھے، مہاجر بھی تھے، غریب بھی تھے، مسکین تھے، خرچ کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن غیرت میں آ کر خرچ بند کر دیا، غیرت میں آ کر خرچ بند کر دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فضیلت والوں کو چاہیے کہ اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کریں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو نہیں دیں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ یہ فضیلت والوں سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا یا رب، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں تو میری مغفرت فرما دے۔ پہلے جتنا خرچ کرتے تھے اس سے ڈبل خرچ کرنے لگے۔ غیرت کا معاملہ ہے، سب کچھ کے باوجود جب اللہ کی بات آ گئی معاف کر دیا، درگزرے سے کام لیا، جو کچھ ہوا اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، آئندہ کا لحم اختیار کیا، ڈبل خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کرنے کا مقصد یہ ہے یقیناً ہم میں سے کوئی ایسے رشتے دار ہوں گے جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہوگا، ہمیں پریشان کیا ہوگا، ہمیں تکلیف دی ہوگی، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کیا ہوگا، ان کی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہوئے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اس پریشانی سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں جو غیرت پر مبنی پریشانی ہے۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت پر فوراً انہوں نے رجوع کر لیا اور انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈبل خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا یہ واقعہ ہمارے لیے اس میں بڑے دروس ہیں، بڑے سبق ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جان تک کا دشمن ہوگا۔ مکہ کے مشرکین کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، نہیں ہوئے غزوہ بدر میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں
70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن قربان جاؤں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جتنے بھی اس وقت کافر تھے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حالانکہ جنگیں لڑی، غزوہ احد میں ہے، غزوہ بدر میں ہے، اسی طرح غزوہ احزاب میں ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، کئی جنگیں لڑی، مکہ سے نکال دیا، سب کچھ کے باوجود امام الانبیاء علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جو بھائی جان کے دشمن تھے کنویں میں ڈالا، آج یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، ان سے جڑ کے رہیں، ان سے مل کے رہیں، تاکہ ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک اور عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی اور اضافہ عطا فرماتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لترزقون کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کر لو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم پر تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ 100% ہو، یقینی طور پر، حقیقی طور پر، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ پر اگر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کلی طور پر نیکیوں سے اجتناب کیجیے۔ انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔